کی سیرت میں ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے۔ اس سے پہلے اب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، کوئی بلند آواز سے موبائل پہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی نعت تقریر سن رہا ہے، گھر میں ٹی وی اونچی آواز سے چلایا ہوا ہے، بیگ جو ہے وہ بلند آواز سے چلایا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ گھر میں میرے والدین جو ہیں وہ رات کا وقت ہے، آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی، ان کی نیند میں خلل آئے گا، یا ہمسایہ جو ہے ہماری ایسی حرکتوں سے جو ہے اس کو پریشانی ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے، ہمارا معاشرہ تو یہ ہے نا، ہم کہتے ہیں اپنے گھر اسا ٹی وی لایا ہے، اسا اپنے گھر ڈیک لایا ہے، گواڑیاں تکلیف ہوتی ہے کہ شاید کوئی ہوئے، سن ایسی کوئی پریشانی نہیں، اسا یہ بانڈ کے ہی رکھنا ہے، اسی اپنے گھر جو مرضی یہ کریے، اسی جی میں دلے کریے، ایسا اسلام ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ آپ جب تشریف گھر رات کے وقت لاتے تو آپ سلام بالکل ایسا آواز میں کرتے کہ جس سے صرف جاگنے والا جو ہے اس کو سلام کی آواز پہنچتی، جو سو رہے ہیں، جو یعنی آرام کر رہے ہیں، ان کی نیند میں کبھی بھی خلل نہیں آتا۔ اس انداز میں حضور ایسا ایسا چل کے خوبصورت طریقے کے ساتھ میرے قدموں میرے پاؤں کی آہٹ سے جو ہے وہ گھر والوں کو نیند میں خلل نہ آئے، ان کو تکلیف نہ پہنچے، جو طریقہ کار تھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے کا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ایسی چیزوں کو بھی نہیں پسند کرتے، کوئی ادھر چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی ادھر برتن گندا پڑا ہوا ہے، یعنی سارا ماحول گھر کا خراب ہے۔ یہ بھی اسلام کے منافی ہے کہ کوئی بندہ مہمان آتا ہے، وہ آپ کے گھر میں گندگی کے ڈھیر یا برتن گندے پڑے ہیں